أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سفید 3 انچ لمبی اور ایک بچے کی انگلی جتنی چوڑی۔ بات ہو رہی ہے سگریٹ کی، جو دنیا بھر میں شاید اب سب سے زیادہ بدنام پروڈکٹس میں سے ایک ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ کس نے ایجاد کی؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ تمباکو نوشی کی وجہ سے ہونے والی اموات کے لیے کیا اس شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ ناظرین، سن 2000 تک کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں پھیپھڑوں کے کینسر سے ہر سال تقریباً 10 لاکھ افراد مر رہے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 50% لوگوں میں اس کینسر کی وجہ صرف سگریٹ نوشی ہے۔ امریکا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے رابرٹ پرکٹر کہتے ہیں، انسانی تہذیب کی تاریخ میں سگریٹ سب سے زیادہ خطرناک مصنوعات میں سے ایک ہے۔ 20ویں صدی میں تمباکو نوشی کی وجہ سے تقریباً 10 کروڑ لوگ مر چکے ہیں۔ جیمز بکنن ڈیوک نہ صرف اس سگریٹ کو اس موجودہ شکل دینے کے ذمہ دار ہیں، بلکہ انہوں نے سگریٹ کی مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے ساری دنیا میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ سن 1980 میں 24 سال کی عمر میں ڈیوک نے ہاتھ سے بنے سگریٹ کے کاروبار میں قدم رکھا، جو اس وقت بہت وسیع کاروبار نہیں تھا۔ شمالی کیرولائنا کے شہر ڈرہم میں کچھ لوگوں نے مل کر ڈیوک آف ڈرہم کے نام سے سگریٹ بنانے کی شروعات کی، جس کے دونوں کونوں کو موڑ کر بند کیا جاتا تھا۔ 2 سال بعد ڈیوک نے جیمز بونسک نامی نوجوان مکینک کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، جس کا کہنا تھا کہ وہ مشین سے سگریٹ بنا سکتا ہے۔ ڈیوک کو بونسک کی اس بات میں کاروبار کا ایک اچھا موقع دکھائی دیا۔ انہیں یقین تھا کہ ہاتھ سے بنے چھوٹے یا بڑے سائز کی سگریٹ کی جگہ لوگ مشین سے بنی ایک ہی شکل کی سگریٹ پینا پسند کریں گے۔ ساتھ ہی اس وقت ڈیوک کے کارخانے میں جہاں لڑکیاں ایک شفٹ میں ہاتھ سے تقریباً 200 سگریٹ بناتی تھیں، وہیں اس مشین سے ایک دن میں 1,20,000 سگریٹ تیار ہونے لگے، جبکہ اس وقت امریکہ میں صرف 24,000 سگریٹ کی ہی کھپت ہوتی تھی۔ اردن گڈ مین کہتے ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ سگریٹ کی پیداوار زیادہ تھی لیکن فروخت کم، اس لیے ڈیوک کو اب سگریٹ فروخت کرنے کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے تھے۔ وہ طریقہ تھا اشتہارات اور مارکیٹنگ۔ جیمز ڈیوک نے ہارس رائڈرز کو اسپانسر کیا، مقابلہ جیتنے والوں میں مفت سگریٹ تقسیم کرنا اور میگزین میں اشتہار دینا شروع کیا۔ سن 1989 میں سگریٹ کی مارکیٹنگ پر انہوں نے $8 لاکھ خرچ کیے، جو آج تقریباً $2,50,00,000 کے برابر ہیں۔ صفائی سے بنی سگریٹ اور ان کے صحیح اشتہارات۔ جیمز ڈیوک کی ابتدائی کامیابی کی یہی 2 وجوہات تھیں۔ ایک اشتہار میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہاتھ سے اور تھوک کے استعمال سے بنائے جانے والے سگار کے مقابلے میں مشین سے بنائی سگریٹ زیادہ صفائی سے بنائی جاتی ہے، اور جیمز ڈیوک کی امید کے عین مطابق لوگوں کو مشین سے بنی سگریٹ زیادہ پسند آئی۔ امریکہ میں پاؤں جمانے کے بعد جیمز ڈیوک نے برطانیہ کا رخ کیا۔ سن 1902 میں انہوں نے برطانیہ کی امپیریل ٹبیکو کمپنی کے ساتھ مل کر برٹش امریکن ٹبیکو نامی کمپنی قائم کی۔ کمپنی کی طرف سے فروخت کی جانے والی سگریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، صرف مختلف صارفین کے حساب سے ان کی پیکیجنگ اور مارکیٹنگ حکمت عملی بدلی جاتی تھی۔ رائٹر اردن گڈ مین کہتے ہیں، میکڈونلڈز اور سٹار بکس کے طور پر ہم آج جسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں، اس کے بانی ڈیوک اور ان کی سگریٹ تھے۔ دنیا بھر میں آج بھی سگریٹ نوشی بڑھ رہی ہے، اور ترقی پذیر ممالک میں سگریٹ کی طلب میں ہر سال 3.4% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر سگریٹ نوشی کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے گئے تو اگلے 30 سال میں 10 کروڑ افراد تمباکو نوشی سے متعلقہ بیماریوں کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تعداد ایڈز، ٹی بی، کار حادثوں اور خودکشی سے ہونے والی کل اموات سے زیادہ ہے۔ لیکن کیا اس کے لیے جیمز بکنن ڈیوک کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ پھیپھڑے کے کینسر اور سگریٹ پینے کے درمیان تعلق کا پتہ 1930 کی دہائی تک نہیں چلا تھا، جبکہ جیمز ڈیوک کی موت 1925 میں ہوئی، یہاں تک کہ اس وقت سگریٹ کو صحت کے لیے فائدہ مند بتا کر ہی اشتہارات دیے جاتے تھے۔ سن 1906 تک سگریٹ میڈیسن انسائکلوپیڈیا میں شامل تھی۔ ٹوبیکو کنٹرول میگزین کے ایک حالیہ مضمون میں رابرٹ پروکٹر لکھتے ہیں کہ تمباکو کی صنعت کے کئی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جن میں انہیں فروخت کرنے والی دکانیں، پروموشن کمپنیز، سگریٹ پیکٹ ڈیزائن کرنے والے، اداکار اور سگریٹ کمپنیوں میں کام کرنے والے سب لوگ شامل ہیں۔ اردن گڈ مین مانتے ہیں کہ جیمز ڈیوک ہیرو بھی ہیں اور ولن بھی۔ وہ کہتے ہیں، مارکیٹنگ، انسانی نفسیات اور اشتہارات کی دنیا کی سمجھ کے لحاظ سے وہ ہیرو ہیں، لیکن سگریٹ اور تمباکو نوشی سے متعلق تنازعات کی وجہ سے انہیں ولن سمجھا جاتا ہے۔ اردن گڈ مین یہ بھی کہتے ہیں کہ جیمز ڈیوک نے دنیا کو سگریٹ دی اور یہی سگریٹ 21ویں صدی کا مسئلہ ہے۔